ابو عثمان کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرے بھائی مسجد سے وابستہ رہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد متقی آدمی کا گھر ہے۔ یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل فرمائی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے کیونکہ مسجد پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ جل جلالہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس روایت میں مسجد کو متقی کا گھر بھی قرار دیا گیا، کیونکہ مسجد متقی کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ نیک آدمی جو اللہ والا ہوتا ہے تو اسے اللہ کے گھر میں آ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ہم نشین ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں آنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں کے دائرے میں ہوتا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، مسلمان مسجد سے کٹ چکا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں، بلکہ آج بھی دیہاتوں میں اس کا رواج ہوگا کہ لوگ مساجد میں جا کر مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کرتے تھے اور شوق سے مسجد کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ تو اس چیز کی آج بھی ضرورت ہے اور ہر وقت رہے گی کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں کچھ وقت نکال کر اپنے محلے کی مسجد میں جائے، نماز کے وقت کے علاوہ بھی کچھ دیر وہاں بیٹھے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، اور اگر ہو سکے تو مسجد کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرے۔ اس سے جہاں اس کی آخرت سنورے گی وہاں اس کی دنیاوی زندگی میں برکتیں واقع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔